اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کون کون سے ہیں جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنے ہیں۔ وہ آپ کو میں مختلف احادیث کی روشنی میں ڈھونڈ کر عرض کرتا ہوں کہ کون کون سے نیک اعمال ہم نے ان 10 دنوں میں کرنے ہیں جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا کام تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ نیک کاموں میں نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اور خاص طور پر ذکر و اذکار بڑھا دینے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، کون سی حدیث؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 5446 میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ ان کی کثرت کرو، ان کو زیادہ کرو۔ یعنی ان دنوں میں خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے نیک اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، نیکیاں بڑھا دینی ہیں، ان کی تعداد بڑھا دینی ہے، ان کی مقدار بڑھا دینی ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکیوں کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3481 میں سند مقبول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، کہ ان 10 دنوں میں جب کوئی عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں نیک کاموں میں جہاں نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اذکار کرنے ہیں، وہاں اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں، کیونکہ نیک کام کا دائرہ صرف نماز، روزہ، تلاوت، ذکر تک محدود نہیں ہے، بلکہ کسی غریب کی مدد کرنا بھی نیک کام ہے۔ لہذا ان 10 دنوں میں جو غریب کی مدد کرنے پر ثواب ملے گا وہ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کرنے پر نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی کو کھانا کھلانا ان 10 دنوں میں۔ ایک اور خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی، کوئی پارٹی، کوئی کمپنی کسی رفاہی کام کی بنیاد ڈالنا چاہتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ انہی 10 دنوں میں سے کسی دن میں اس رفاہی کام کی بنیاد ڈالے، جیسے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، کوئی اور رفاہی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو کسی اور دن میں بنیاد ڈالنے سے کہیں زیادہ ملے گا۔ اسی طرح 2 مسلمانوں میں صلح کرا دینا، یہ بھی نیک کام ہے۔ کسی سے لیا ہوا قرضہ واپس کرنا، یہ بھی بڑا نیک کام ہے۔ ان 10 دنوں میں کسی کا قرضہ واپس کر دیں گے تو اس پر وہ ثواب ملے گا جو 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں واپس کرنے پر بالکل نہیں ملے گا۔ الغرض ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی نیکیاں معاشرت والی بھی، عبادت والی بھی خوب کرنی ہے۔ یہ پہلا کام تھا جو ہم نے اس عشرہ ذی الحجہ میں کرنا ہے، نماز، روزہ، تلاوت، اذکار اور حسن معاشرت والی نیکیاں، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق کا اہتمام شروع کر دینا ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اس پر میں انشاءاللہ ایک تفصیلی مستقل کلپ ریکارڈ کروں گا۔ تیسرا کام، قربانی کرنے کا ارادہ ہو جس شخص کا، وہ آدمی ان 10 دنوں میں یعنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 میں ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو عشرہ ذی الحجہ میں ہی حج ہوتا ہے تو وہ حج کرے۔ پانچواں کام عشرہ ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے 9 دن روزے رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، کیونکہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 2415 اور 2416 میں بالکل صاف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان روزہ رکھنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ ان روزہ رکھنے پر ملے گا کیا؟ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 758، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی یہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھے گا، یعنی پہلے 9 دن، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ یاد رکھیں 10 ذی الحجہ کو یعنی عید والے دن روزہ رکھنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو آدمی اس عشرہ ذی الحجہ میں یعنی یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 758، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان 9 دنوں میں ہر دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ لہذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ چھٹا کرنے کا کام وہ ہے کہ روزے تو ہم نے رکھنے یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، چھٹا کام یہ کہ بطور خاص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے، یعنی جو آدمی یہ روزہ رکھے گا اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے امیدوار ہوں کہ اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے اللہ اس روزہ رکھنے والے آدمی کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ مٹا دے گا۔ لہذا یہ تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھیں۔
اور 7واں کام عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا وہ ہے کہ ان پہلے 10 دنوں میں رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 758 میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، جو آدمی ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کرے گا تو ہر رات میں عبادت کا ثواب ایسے ہوگا جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہو، لہٰذا ان 10 راتوں میں عبادت کریں۔ 8واں کام کرنے کا یہ ہے کہ جس آدمی میں قربانی کرنے کی استطاعت اور ہمت ہے وہ قربانی کرے اور قربانی نہ چھوڑے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8273 اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 7565 حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی میں مالی گنجائش ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ نہ کرے، تو آپ نے تنبیہ فرمائی ایسا آدمی ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، لہذا گنجائش ہے تو ضرور قربانی کریں۔ 9واں اور آخری کام اس عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ غریبوں کی مالی مدد کی جائے تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزرے۔ بلا شبہ ان کی مالی مدد بھی نیک کاموں میں سے ایک بڑا نیک کام ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھ کر ان کی مالی مدد کی جائے۔